حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب وہ کھیل کود کے قابل ہوا تو اپنے بھائی کے ساتھ جب کھیلنے کے لیے تو چلا جاتا تھا، مگر خود کسی کھیل میں شریک ہی نہ ہوتا، بس بھائی کو اور دوسرے بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتا رہتا تھا۔ کبھی کبھی اس کو منع بھی کرتا اور اسے سمجھاتا کہ ہم کھیل کے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ اس ہستی کو کھیل تماشے اور لہو اور لعب سے دلچسپی ہو بھی کیسے سکتی تھی کہ جس کے احساس کا یہ عالم تھا کہ مائی حلیمہ ایک دفعہ رات کے کسی پہر میری آنکھ کھل گئی تو میں نے دیکھا کہ وہ اپنے رب کے ساتھ یوں مصروف راز و نیاز تھا کہ پاک ہے، پاک ہے۔ آنکھیں سو گئیں مگر رحمان کو نہ اونگ چھو سکتی ہے نہ نیند۔ سبحان اللہ۔ مائی حلیمہ فرماتی ہیں کہ 9 مہینے کی عمر میں آپ فصیح گفتگو کرتے تھے، جب 10 مہینوں کے ہوئے تو بچوں کے ساتھ تیر اندازی کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ عام دیکھیں بچہ جب 2 سال کا جا کے ہوتا ہے نا تو تب پراپرلی وہ گفتگو شروع کرتا ہے، وہ بہت جلدی کر لے گا تو 1.5 سال کا، بٹ آقا کریم سبحان اللہ دیکھیں 10 مہینے کی عمر میں تیر اندازی کر سکتے تھے، اور جسمانی نشو و نما کے ساتھ ساتھ غیر معمولی روحانی عظمتوں کے آثار بھی ہویدا ہوتے رہتے تھے۔ روزانہ چند لمحوں کے لیے سورج کی روشنی جیسا نور نازل ہوتا تھا، پھر چھٹ جاتا تھا۔ یعنی اسی وقت سے جو بھی معجزات تھے ان کا ظہور ہوتا رہتا تھا۔ آپ کوئی اس طرح معمولی بچوں کی طرح نہیں تھے، ہمیشہ کسی نہ کسی غیر معمولی چیز کا مشاہدہ ہوتا ہی رہتا تھا اور صاف جسے محسوس ہو جاتا تھا کہ یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے۔ اور جس بچے کی آمد کے ساتھ بنی سعد کے دن پھر گئے، خوشحالی آ گئی اور حلیمہ کے گھر پر برکتوں اور خوشیوں کا راج ہو گیا، اب اس کو واپس کرنا اور اپنے آپ سے جدا کرنا انتہائی کٹھن اور مشکل کام تھا۔ مگر اب 2 سال کا عرصہ گزر چکا تھا اور دستور کے مطابق یعنی رواج جو تھا اس کے مطابق مائی حلیمہ بچے کو اتنی ہی مدت تک رکھنے کی مجاز تھی، ان کو اتنے ہی 2 سال تک ہی اجازت تھی۔ اب جب حضرت حلیمہ سعدیہ نے تیاری کر لی آقا کریم کو جا کر ان کی والدہ کے پاس چھوڑ کر آنے کے لیے، تو حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آقا کریم کی رضائی بہن تھی، جو گودیوں میں کھلایا کرتی تھی، انہوں نے رو رو کر آنکھیں سجا لی، کیونکہ وہ پیارا بھائی ان کے دل میں بستا تھا، اس سے جدائی اب ممکن نہیں تھی۔ تو بہرحال بعد ناخواستہ حضرت حلیمہ جب مکہ تشریف لے گئیں، اب اسے حسن اتفاق کہیے یا مائی حلیمہ کی خوش قسمتی کہ ان دنوں مکہ مکرمہ میں کچھ وبا سی پھوٹی تھی، یعنی جس طرح یہاں پر جیسے کرونا وائرس پھیلا ہوا، اس ٹائم کی کوئی نہ کوئی آئی تھنک کوئی وائرس تھا یا کوئی کسی قسم کی ایک بیماری تھی جو جیسے وہ لگ رہی تھی ایک دوسرے سے۔ تو مائی حلیمہ نے اس موقع کو غنیمت جانا اور سیدہ آمینہ سے فرمانے لگی کہ اس بچے کو فی الحال آپ ہمارے ہی پاس رہنے دیں، کیونکہ ادھر تو وائرس پھیلا ہوا۔ تو سیدہ آمینہ نے کہا ہاں میں خود بھی یہی خطرہ محسوس کر رہی ہوں کہ کہیں یہ بھی اسی وبائی مرض کا شکار نہ ہو جائے، تو بہتر یہ کہ تم اسے واپس ہی لے جاؤ۔ اب مائی حلیمہ کو اور کیا چاہیے تھا، یہی تو ان کے من کی مراد تھی۔ چنانچہ اس منبع خیرات و مصدر و برکات کو لیے ہوئے، اسی برکات کے خزانے کو لیے ہوئے فرحاں و شاداں خوشی خوشی واپس ہو گئیں۔ اب مکہ مکرمہ سے مراجعت یعنی واپس آنے کے بعد جانے دو عالم کی مزید عظمتوں کا مشاہدہ ہوا۔ مائی حلیمہ فرماتی ہیں کہ ادھر سے میں واپسی کے بعد اس کا اور بھی زیادہ خیال رکھا کرتی تھی، حت الوسع اس کو نظروں سے اوجھل نہ ہونے دیتی تھی، ہر وقت اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتی۔ ایک دن شدید گرمی تھی اور دوپہر کا وقت تھا، اچانک میں نے محسوس کیا کہ وہ گھر میں نہیں ہے۔ میں اس کی تلاش میں بے تابانہ باہر کی طرف لپکی، دیکھا تو وہ اپنی بہن شیمہ کے پاس بیٹھا تھا۔ میں نے شیمہ کو ڈانٹتے ہوئے کہا اس گرمی میں تو اسے باہر نکال لائی ہے؟ تو شیمہ نے جواب دیا امی میرے بھائی کو تو ذرا بھی گرمی نہیں لگی، اس پر تو بادل کا ایک ٹکڑا سایہ کیے ہوئے تھا، یہ چلتا تھا تو سایہ بھی چلتا تھا، یہ رکتا تھا تو سایہ بھی رک جاتا تھا۔ میں نے حیرت سے پوچھا بیٹی تو کیا سچ کہہ رہی ہے؟ شیمہ نے پورے تیقن سے پورے یقین سے جواب دیا ہاں امی اللہ کی قسم۔
کہ بادل ان پر سایہ کرتے، پیڑ سلامی کو جھکتے، بادل ان پر سایہ کرتے، پیڑ سلامی کو جھکتے، چھوٹی سی ایک شاخ جھکاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے، کنکر سے کلمہ پڑھواؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے، ڈوبے سورج کو لوٹاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب آگے ذکر پڑھتے ہیں واقعہ شق الصدر کا۔ یوں تو جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے تمام جو واقعات اور سٹوریز ہیں محیر العقول، یعنی بڑی حیرت انگیز، بڑی سٹرینج ہے، بٹ سب سے زیادہ حیران کن واقعہ جو ہے نا وہ شق الصدر کا، یعنی شق الصدر یعنی کہ سینے کو کھولنے والا۔ مکہ مکرمہ سے واپسی کے بعد تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ ایک دن آپ نے مائی حلیمہ سے پوچھا، اماں میرے بہن بھائی دن بھر کہاں غائب رہتے ہیں؟ بیٹا وہ تو بکریاں چرانے جاتے ہیں، مائی حلیمہ نے جواب دیا۔ تو پھر میں ان کے ساتھ کیوں نہیں جاتا؟ اچھا کیا تمہارا بھی جانے کو دل کرتا ہے؟ ہاں ماں، بہتر ہے کہ کل تم بھی چلے جایا کرو۔ اور یوں پھر آپ قبیلے کے دیگر بچوں کے ساتھ بکریاں چرانے لگے۔ بکریاں آقا کریم کے ساتھ بہت زیادہ مانوس تھیں، اور جہاں پر وہ سو رہے ہوتے تھے نا، آقا کریم کے گرد گھومتی تھی، طواف کرتی اور ان کے پیر بھی چومتی تھی کہ بکریاں چراون جیداں اللہ دا نور آیا، آمنہ دا پاک جانی سوہنا حضور آیا، جتے نبی پہ سمن بکریاں پیر چومن، گرد نبی دے گھومن، پیاں دیون کھیر سوایا، حلیمہ کولوں پوچھ سکدے، صلی اللہ سبحان اللہ، صلی اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ایک دن سب بچے پہاڑ کے دامن میں واقع ایک وادی میں ہنس کھیل رہے تھے کہ ناگہاں 3 اجنبی کہیں سے نمودار ہو گئے۔ ان میں سے ایک چپ چاپ آگے بڑھا اور جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ کر پہاڑ کی چوٹی کی طرف چل پڑا، اور دوسرے بچے وقتی طور پر خوف زدہ ہو کر بھاگ اٹھے، مگر پھر واپس آ گئے۔ ان معصوموں کے ننھے ننھے ذہنوں میں یہی خیال آیا کہ یہ کوئی دشمن ہے جو ہمارے دوست کو قتل کرنے کے در پہ ہے۔ اب بچوں میں اتنی طاقت تو نہیں تھی کہ 3 توانا مردوں سے اپنے دوست کو چھڑا لیتے اور بچا لیتے، تاہم انہیں قتل کرنے سے باز رکھنے کے لیے بچوں نے زبانی طور پر ہر ممکن کوشش کی۔ معصومانہ جملے، ہر جملہ خوف، غم، ہراس اور بے چارگی کا مرقع۔ وہ جملے کیا تھے کہ آپ لوگوں نے اس کو کیوں پکڑ رکھا ہے؟ اب وہ ان کو پتا تو نہیں تھا کہ یہ 3 آدمی ہیں، یہ کون ہیں؟ ان کو لگا کہ یہ کوئی قتل کرنے کے لیے آ گئے، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے۔ دیکھیں چھوٹے چھوٹے ذہنوں میں کیا کیا چیزیں آ رہی، کس طرح سے وہ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو بچا لیں۔ یہ تو سردار قریش کا بیٹا ہے، ہمارے پاس تو صرف رضاعت کے لیے آیا ہوا ہے، یتیم ہے، اس کا تو باپ بھی نہیں ہے، آپ اس کو مار کر آپ کو کیا ملے گا، کیا فائدہ ہوگا؟ اب اجنبیوں نے بچوں کی باتوں پر کان دھرنے کی بجائے جانب عالم کو زمین پر لٹا دیا۔ اب تو سب ساتھیوں کو یقین ہو گیا کہ یہ لوگ ہمارے پیارے دوست کو مار ڈالیں گے۔ اس موقع پر ان معصوموں نے جو پیشکش کی وہ معصومانہ فداکاری اور جان نثاری تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھی گئی۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے بہرحال قتل کرنا ہے تو پتہ کیا کریں، ایسے کریں اس کو چھوڑ دیں، اس کے بدلے ہم میں سے جس کو دل چاہے نا آپ اس کو مار ڈالیں، پر محمد کو چھوڑ دیں۔ اب اجنبیوں نے پھر بھی کوئی توجہ نہ دی اور اپنے کام میں مشغول رہے۔ ایک نے جانب عالم کے سینے پر ہاتھ رکھ کر نیچے کی جانب کھینچا تو سینے سے ناف تک شگاف پر بڑا سا کٹ لگ گیا۔ بچوں نے جب یہ منظر دیکھا تو دہشت زدہ ہو کر اپنے گھروں کی طرف بھاگ پڑے۔ مائی حلیمہ کہتی ہیں کہ دوپہر کا وقت تھا، ہم گھر میں بیٹھے تھے کہ اچانک میرا بیٹا چیختا چلاتا دوڑتا ہوا آیا، او امی، او ابو، میرے قریشی بھائی کو بچا لیجئے، گرچہ مجھے امید نہیں کہ آپ اسے زندہ پا سکیں گے۔
حلیمہ فرماتی میرا کلیجہ تھک سے رہ گیا کہ قصہ کیا ہے. میں نے ان سے پوچھا. ہم ادھر کھڑے تھے, اس نے ہامتے ہوئے وادی کی طرف اشارہ کیا. اچانک ایک آدمی آیا, اس نے پکڑ کر پہاڑ کی چوٹی کی طرف لے گیا. اس نے لٹا کر سینہ چیرنے لگا. پھر مجھے نہیں پتا ماما کیا ہوا. اب جو بچہ سب کی آنکھوں کا تارا تھا, پھر پرائی امانت تھا, جس کے بارے میں یہ وحشت انگیز خبر سن کر خدا جانے مائی حلیمہ کے دل پر کیا بیتی ہوگی. انہیں تو یہ سوچ سوچ کر خول آتا ہو گیا کہ خدا نہ خواستہ اسے کچھ ہو گیا تو میں اس کی ماں اور دادا کو کیا جواب دوں گی. اور یہ خبر سنتے ہی مائی حلیمہ پہاڑ کی طرف سر پٹ بھاگ اٹھی. پیچھے پیچھے ان کا شوہر اور قبیلے کے دیگر افراد بھی دوڑ پڑے. اب وہ 3 آدمی تھے کون؟ وہ 3 اجنبی جو جانے دو عالم کو پکڑ کر لے گئے تھے حقیقت میں 3 فرشتے تھے جو آپ کے قلب مطہر کی مزید تطہیر, مزید پاکیزگی کے لیے بھیجے گئے تھے. آپ انتہائی دلچسپ پیرائے میں خود ہی تفصیلات بیان فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں برف سے بھرا ہوا ایک سونے کا تشت یا ٹرے تھی. انہوں نے مجھے انتہائی لطافت اور آرام سے لٹایا, میرے سینے پر ہاتھ پھیر کر اسے کھول ڈالا, اندر سے میرا دل نکالا, اسے بھی چیرا, اس میں سے ایک سیاہ داغ نکال کر پھینک دیا اور کہا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے شیطان انسان پر اثر انداز ہوتا ہے. اس کے بعد دل کو برف کے پانی سے اچھی طرح سے دھویا اور اس کو ایمان, حکمت اور سکینہ سے بھر دیا. پھر اس کو بند کر کے اوپر نور کی مہر لگا دی. مہر اتنی نورانی تھی کہ اس سے خیرہ کن شعائیں پھوٹتی پڑتی تھی اور اس میں ایسی برودت یعنی ٹھنڈک اور راحت تھی کہ اس کی ٹھنڈک مجھے آج تک اپنی رگ رگ اور جوڑ جوڑ میں محسوس ہوتی ہے. اس کے بعد دل کو سینے میں اپنی جگہ واپس جما کر فٹ کر کے حسب سابق پھر میرے سینے پر ہاتھ پھیرا تو اسی وہ جو شگاف تھا وہ بند ہو گیا. اس سوائے ایک باریک لکیر کے کوئی نشان باقی نہ رہا. اس سارے عمل کے دوران کسی بھی مرحلے میں مجھے کسی قسم کی بھی تکلیف محسوس نہیں ہوئی. اسی دوران قبیلے والے قریب آ پہنچے. فرشتے اس وقت بھی میرے آس پاس موجود تھے مگر میرے سوائے اب وہ کسی کو نظر نہیں آ رہے تھے. سب سے آگے اماں بین کرتی ہوئی آ رہی تھی. ہائے ضعیفہ, ہائے یارا, تو بین کر رہی تھی اور فرشتے مجھے اپنے سینوں سے چپٹا رہے تھے اور میرے سر اور پیشانی پر بوسے دے رہے تھے. جب اماں نے واہ ضعیفہ کہا تو فرشتوں نے میرا ماتھا چوما اور کہا کیا ہے انتا ضعیف ہے. اماں نے جب واہ واحدہ کہا ہے بیچارہ تو فرشتوں نے پھر میرے سر اور پیشانی پر بوسے دیے اور کہا کہ کیا ہی بیچارہ ہے. اماں بولی واہ یتیمہ. فرشتوں نے پھر مجھے سینے سے چمٹایا, سر اور پیشانی چومی اور کہا کہ کتنا پیارا یتیم ہے. تو اماں نے کہا ہائے میرا بچہ, شاید تو ہی انہیں سب سے زیادہ کمزور نظر آیا تھا. انہوں نے جرم اور ضعیفی کی سزا میں تجھے قتل کر ڈالا. ہائے میرا بچہ, میرا لال. اب وہ یہ سب کچھ بولتی ہوئی چلی آ رہی ہیں اور فرشتوں نے پھر مجھے چوما اور کہا کہ کتنا اکرام ہے آپ کا اللہ کے ہاں. اگر آپ جانتے کہ آپ کے ساتھ کیسی کیسی بھلائیوں کا ارادہ کیا جا رہا ہے تو آپ کو بے پایاں مسرت ہوتی. ابھی تک اماں کی نظر مجھ پر نہیں پڑی تھی. جب مزید قریب آئیں اور مجھے زندہ دیکھا تو حیران رہ گئی اور کہنے لگی ہائے یہ کیا, میں تجھے اب تک زندہ دیکھ رہی ہوں. ان کی جان میں جان آئی, پھر مجھ پر جھک گئیں, پھر مجھے اپنے سینے کے ساتھ چمٹا کر دیوانہ وار چومنے لگی. نی سوہنے دا مکھڑا نورانی نورانی. دیوانہ وار آقا کریم کو چومتے ہوئے بولی میں صدقے تجھ پر کیا مصیبت آ پڑی تھی. پھر میں نے جو کچھ پیش آیا تھا بیان کیا تو بعض لوگ کہنے لگے کہ اس بچے پر کسی بھوت پریت کا سایہ ہو گیا. اس لیے اس کو فلاں کاہن کے پاس لے چلو تاکہ وہ کوئی ہیلا منتر کرے. میں نے بتیرا کہا کہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں, مجھے کسی عصیب وغیرہ کی کوئی شکایت نہیں, مگر کوئی سنتا ہی نہیں تھا اور مجھے وہ ایک کاہن کے پاس لے ہی گئے. اب سسٹرز یہاں پر اس وقت کیونکہ دین اسلام ابھی آیا نہیں تھا, یہ کاہنوں وغیرہ کا اس وقت رواج تھا, یہ چیزیں اس وقت عرب کا کسٹم تھا, لیکن اسلام آنے کے بعد یہ سب کچھ جو ہے اس کی نفی کر دی گئی. تو بہرحال جب آقا کریم کو کاہن کے پاس لے جایا گیا تو جب اس نے کہا کہ مجھے اس بچے کی بات سننے دو, ذرا چپ کرو سب, وہی صحیح بتا سکتا ہے کہ اس پر کیا گزری ہے.
تو جب مجھ سے پوچھا گیا تو میں نے من و عن سارا واقعہ بیان کر دیا، اور میری بات ختم ہوتے ہی وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا، مجھے اپنے بازوؤں میں بھینچ کر ایسے زور سے جفی ڈال کے نا اپنے ساتھ چپٹا کے کہنے لگا، اے عرب والو، اے عرب والو، چلانے چیخنے لگا کہ ایک بڑی مصیبت نزدیک آ گئی ہے، اس لڑکے کو مار ڈالو، اس کے ساتھ مجھے بھی مار ڈالو، لات و عزا کی قسم، اگر یہ زندہ رہا نا تو تمہارا دین بدل ڈالے گا، تمہیں اور تمہارے آباء و اجداد کو بیوقوف قرار دے گا، تمہاری شدید مخالفت کرے گا، تمہارے دیوتاؤں کو من گھڑت اور خود ساختہ کہے گا اور بالکل نیا اور انوکھا دین پیش کر دے گا۔ اماں کو اس کی لایانی خرافات پر بے حد غصہ آیا، انہوں نے مجھے کھینچ کر اس کے بازوؤں سے نکال لیا اور اس کے خوب لتے لیے کہ تو بالکل ہی پاگل اور دیوانہ ہے، اگر مجھے پتا ہوتا کہ تو ایسی لگا بکواس کرے گا میں اس کو تیرے پاس کبھی نہیں لاتی، وہ منہ اپنا بند کر، تجھے مرنے کا ایسے شوق ہے نا تو جا اپنے لیے کوئی اور تلاش کر، میرے اس معصوم بچے کو میں تجھے ہرگز قتل نہیں کرنے دوں گی۔ اس کے بعد ہم سب اپنے گھروں کو واپس آ گئے اور میں